السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ود انجم ابراہیم. منسٹری آف فائنانس نے انٹیمیٹ کر دیا ہے میڈیا کو کہ 9 یا 10 جون کو بجٹ پریزنٹ ہوگا. آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا اس گورنمنٹ کو جس کی مدت ختم ہو جائے گی دس پارلیمنٹ کو جس کی مدت ختم ہو جائے گی 13 اگست کو، کیا ان کو بجٹ پریزنٹ کرنا چاہیے؟ کیا از دیٹ اے لیگل ریکوائرمنٹ اور اے کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ شوڈ وی الاؤ would it be advisable to allow اسحاق ڈار صاحب جنہوں نے ابھی تک 9th ریویو جو ہے وہ ابھی تک پینڈنگ ہے، should we allow somebody like him to present the budget especially at a time when 9th ریویو جو ہے وہ ابھی تک stalled ہے؟ اور 9th ریویو میں جو اگریمنٹ ہے اسپیشلی دا ہول انٹائر فنڈ پروگرام میں جو اگریمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بجٹ کو ریویو کریں گے بفور گیونگ دا گو ہیڈ کہ ٹھیک ہے جی یہ دس از ود ان دا میکرو اکنامک فریم ورک دیٹ واز اگریڈ بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا فنڈ. ہمارے ساتھ آج ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ہمیں اسکائپ پہ جوائن کر رہے ہیں لاہور سے. آئی ایم ویری گلیڈ ٹو ہیو ہم. ہی از اے اکانومسٹ آف نوٹ. اسٹوڈیو میں ہمارے پاس 3 بزنس ریکارڈر کے رپورٹرز ہیں. ایک تو نوید بٹ صاحب ہیں جو ہمیں کانسٹیٹیوشنل اسپیکٹ بتائیں گے کہ کیا بجٹ جو ہے وہ از اٹ لائک ان امریکہ کہ جی اگر پہلا فرسٹ ڈے آف نیکسٹ فسکل ایئر جو ہے اگر آپ نے بجٹ پاس نہیں کیا تو آپ جو گورنمنٹ آف دا ڈے ہے چاہے کیئر ٹیکرز ہیں چاہے یہ ہیں وہ 1 روپیہ بھی نہیں ڈسبرس کر سکتے. ان کے ساتھ بیٹھے ہیں طاہر امین صاحب ڈیلز ود انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز، اور ظہیر عباسی صاحب جو ہیں وہ منسٹری آف فائنانس کو ڈیل کرتے ہیں. آئی ول اسٹارٹ آف ناٹ ود ڈاکٹر سلمان شاہ بٹ ود نوید بٹ صاحب جسٹ ٹو ٹیل اس کہ کیا کوئی ریکوائرمنٹ ہے کہ جی بجٹ جو ہے وہ 30 جون سے پہلے پاس ہونا ہے تاکہ فرسٹ ڈے آف جولائی وچ از دا فرسٹ آف دا فسکل ڈے آف دا فسکل ایئر وہ اس پہ گورنمنٹ پیز اینڈ سیلریز اینڈ ادر ایکسپینڈیچرز کر سکے؟ جی فیڈرل گورنمنٹ آرٹیکل 85 کانسٹیٹیوشن کے تحت جو ہے وہ کوئی بھی سپلیمنٹری گرانٹ اپروو کرا سکتی ہے وہ نیشنل اسمبلی سے، اور بعد میں جو ہے وہ 4 ماہ کے اندر جو ہے یہ سپلیمنٹری گرانٹ جو اس کے اختیار ہے کہ وہ اپروو کر سکتی ہے پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی. تو اگر یہ 30 جون کو یا مطلب ہے لیٹ جون کو اگر یہ سپلیمنٹری مطلب ہے کہ ایکسپینڈیچر کر دیں جولائی اگست سپتمبر اکتوبر تک تو وہ پھر نومبر میں جو بھی آئے گی گورنمنٹ وہ اس کو سپلیمنٹری گرانٹ کے طور پہ اس کو پاس کر سکتے ہیں. جی اسی طرح کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ بھی جو ہے ایکسپینڈیچر ہے فیڈرل کنسالیڈیٹ فنڈ کے تحت جو رکے گا کچھ نہیں وہ روٹین کی جو ہے وہ کر سکتی ہے، اور وہ جو ایکسپینڈیچر اس نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کیا ہے وہ آنے والی نیشنل اسمبلی اس کو پھر وہ اپروو کرے گی. یہ ایک پروسیس اور چونکہ وہ ایکسپوز فیکٹر ہوتا ہے اپروول تو وہ پھر اپروول کے علاوہ اور کوئی وہ بھی نہیں ہوتا. دے کین کمپلین اباؤٹ سم آف دی ایکسپینڈیچرز بٹ دے کانٹ. آئیڈیلی تو یہ خواتین حضرات ہونا چاہیے کہ جو بجٹ اپروو ہو چکا ہے اس سال کا کرنٹ ایئر کا اور جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے اپروول کے ساتھ انہوں نے پیش کیا تھا وہی اسی کی جو لمٹ سیٹ ہوئی ہوئی ہیں وہی فالو کی جائیں. جی ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, what do you think? Do you think this would be a better idea not to present a full ji? I think government either way I think they aapko main cheez ye hai ki you should not run out of money ji when that approvals جو ہیں وہ necessary approvals ہونی چاہیے in position. جی جی بٹ ایک گورنمنٹ جو پچھلے تقریباً 6 ماہ سے تو اسحاق ڈار صاحب بلکہ زیادہ سے ہی ڈیل کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ. 27 سپٹمبر کو جی یہ اوتھ لیا تھا میرا خیال میں انہوں نے پچھلے سال. سو اس کے مطابق ہی از دی so 7.5 months جی 7.5 مہینے انہوں نے گزارے ہیں. سو ہی نوز ایگزیکٹلی کہ آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, اس کے مطابق یہ بجٹ پیش کر سکتے ہیں. اگر اس میں وہ اپنے کوئی الیکشن پوائنٹ آف ویو سے بھی کچھ تھوڑا بہت بیچ میں ڈالتے ہیں تو وہ تو الٹیمیٹلی جب کوئی نئی حکومت آئے گی وہ اس کو چینج بھی کر سکتی ہے. بٹ دا کی ایشو وڈ بی فرام دی آئی ایم ایف پرسپیکٹو کہ آئی ایم ایف کی جو
پرائمری ایک قسم کی ریکوائرمنٹ ہے فار بجٹ میکنگ، وہ یہ ہے کہ پرائمری جو ہے سرپلس چاہیے، تھوڑا سا سرپلس چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے اخراجات جو ہیں they have to be more than adequately covered by the revenues of the government. So اس میں پھر ڈاکٹر صاحب اگر یہ بات ہے تو پرائمری سرپلس از مائنس دا بوروئنگ، رائٹ؟ اینڈ دیر از اے لارج ایلیمنٹ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بورنگ سیکیور کرو، جو کہ پوری ابھی تک ہو نہیں سکی ایکسٹرنل بورنگ. جی ایکسٹرنل بورنگ کی یہ تو پرائمری ڈیفیسٹ ہے نا، کہ جو حکومت کے خرچے ادر دین ڈیٹ سروسنگ ہے وہ پورے ہونے چاہیے تاکہ آپ کو تھوڑا سا پیسہ ملے فار ڈیٹ سروسنگ آلسو. بٹ دا کی پوائنٹ اوور ہیئر از کہ اس حساب سے جو ریونیو کا نمبر آ رہا ہے اکارڈنگ ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ اٹ از لائک 9.2 ٹریلین روپیز کا ایف بی آر کہتی ہے کہ ہمیں بجٹ بنانا پڑے گا، جو کہ ممکن نہیں ہے انڈر دی کرنٹ اکنامک سچویشن. سو اس پہ ایک خاصی ڈسکشن جو ہے وہ آئی ایم ایف سے ہو سکتی ہے. دوسری سائڈ پہ اگر ہم نے یہ پرائمری سرپلس کرنا ہی ہے تو ہمیں اپنے ایکسپینڈیچرز کی طرف دیکھنا چاہیے، تاکہ ریونیوز اگر ہم نہیں بڑھا سکتے تو پھر ایکسپینڈیچرز کو کٹ کرنا پڑے گا اور سبسٹینشلی کٹ کرنا پڑے گا. سو آئی تھنک کہ کم از کم ایک سال کے لیے اگر ہم ڈیولپمنٹ پروگرام کو بالکل مارجنل کر دیں، تقریباً اس سے 2 ٹریلین روپیز لے لیں کمبائنڈ فیڈرل اینڈ پروونشل ڈیولپمنٹ پروگرام، تو پھر یہ ہم بڑے آسانی سے پرائمری سرپلس کر سکتے ہیں. دوسری چیز ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو کوئی اگریسو اگلے سال کا پرائیویٹائزیشن پروگرام بھی کر سکتے ہیں، جس سے یہ ہے کہ اسٹیٹ اور انٹرپرائزز کے جو خسارے ہیں ان میں کچھ ہم ڈینٹ ڈال سکتے ہیں. سو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، اور اس بجٹ میں اگر ایمانداری سے آپ بنائیں گیون دی سچویشن وی آر ان، تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہوگا کہ یہ بجٹ آپ کا جو ہے وہ کس قسم کا ہونا چاہیے. سو ایز آئی سیڈ کہ پرائمری سرپلس آپ نے کریٹ کرنا ہے، ریئلسٹک پرائمری سرپلس وچ شوڈ ناٹ بی کہ آپ ایک بہت بڑا ایسٹیمیٹ لگا دیں کہ جی یہ ہمارا ریونیو ہوگا جو پورا ہی نہیں کبھی ہو سکتا. سو ریونیو جنریشن از ڈیفیکلٹ. کٹ ایکسپینڈیچر کٹ از پینفل بٹ ڈویبل. سو آئی تھنک کہ آپ کو ایکسپینڈیچر کٹس کی طرف ڈیفینیٹلی دیکھنا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے یہ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیشنز میں نہیں بھی جاتے اور اسی طرح چلتے رہتے ہیں، کیونکہ جو ہمارا اس وقت پرابلم آ رہا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ وہ ہمارا فائنینسنگ گیپ کا آ رہا ہے. فائنینسنگ گیپ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں 6 بلین کا مانگا تھا فائنینسنگ ارینجمنٹ انٹل جون. سو اس کے مطلب ہے کہ ایک تو وہ پورا ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوگا تو آئی ایم ایف از ناٹ ولنگ ٹو ڈو اٹ، اور اگر نہیں ہوگا تو پھر وہ جو ہمیں ڈیٹ سروسنگ کی کوئی کسی سے چھوٹ لینی پڑے گی، کوئی رول اوورز کرنے پڑیں گے، کوئی ایکسٹرا فائنینسنگ لینی پڑے گی، تو وہ چیزیں آئیں گی. اینڈ دین آئی مین آفٹر دا بجٹ اگر الیکشنز ہو بھی جاتے ہیں اور کوئی نئی گورنمنٹ آ بھی جاتی ہے تو پھر آپ کو ایک نیا آئی ایم ایف پروگرام لینا پڑے گا، کیونکہ اگلے 3-4 سال آپ کی بہت ہیوی قسم کی ڈیٹ سروسنگ ریکوائرمنٹس ہیں. سو اس کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کو منیمم آئی ایم ایف پروگرام ضرورت ہے، کیونکہ آپ نے ڈیٹ ری پروفائلنگ کرنی ہے اور اس میں ملٹی لیٹرل سے آپ کو فائنینسنگ کی ضرورت ہے، بائی لیٹرل کے ساتھ آپ کو رول اوورز اینڈ ایڈیشنل فائنینسنگ کی ضرورت ہے. سو بہت سے کام کرنے ہیں وچ ول گیو یو اے وائبل فائنینسنگ پلان. سو وہ آپ نے فائنینسنگ پلان بنانا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ آل آف دس دی assumption از کہ دنیا کو ہم یہ سگنل دیں کہ ہم سیریس تو ہیں کہ نہیں.
اس وقت IMF سمجھ رہی ہے کہ یہ گورنمنٹ سیریس نہیں ہے, پاکستانی سیریس نہیں ہے, بیکاز دے آر ناٹ ریئلی فوکسڈ آن اکنامکس, اور یہاں پہ پولیٹیکل انسرٹینٹی بڑھتی جا رہی ہے. صحیح, بہت زیادہ ہے. اور ہمارا مین اس وقت جو جسے کہتے ہیں زہر قاتل ہے وہ انسرٹنٹی ہے. اور انسرٹنٹی ان ویری پریکٹیکل ٹرمز مینس کہ آپ کی جو اس وقت رسک پریمیمز ہیں جو کہ آپ کے بانڈز وغیرہ پہ ییلڈز آ رہی ہیں وہ 100% سے اوپر ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انافورڈیبل. بالکل جی صحیح ہے. جی اثاثے جو ہیں, مثلا اگر آپ کا ایک بانڈ جو کہ $100 کا ہے اور وہ $34 میں بھی کوئی اس کا خریدار نہیں ہے, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پورے پاکستان کے ایسٹس جو ہیں وہ لوگوں کے لیے اٹریکٹیو نہیں ہے. سو انویسٹمنٹ تو آپ بھول جائیں. اور پرائیویٹائزیشن بھی ڈاکٹر صاحب وہ بھی کلائمیٹ تو نہیں ہے بالکل. جی نہیں, کلائمیٹ پھر بات وہاں ہی آ جائے گی کہ یہ رسک پریمیم کیوں ہے اتنا زیادہ. وہ رسک پریمیم اس لیے زیادہ ہے کہ میجورٹی آف اٹ از بیکاز آف آر پولیٹیکل سچویشن اینڈ ناٹ ریئلی آف دی اکنامک سچویشن. سو اگر آپ دیکھیں کہ 1 سال پہلے ہمارا جو رسک پریمیم تھا یا کوئی 1 سوا سال پہلے وہ تقریباً 3 سے 5% تھا اوور US ٹریجریز, یعنی کہ امریکہ جس ریٹ پہ بورو کرتا تھا پاکستان could borrow at 3% by paying a 3% to 5% premium. تو اب جو ہے وہ 100% اگر پریمیم ہوگا تو وہ تو امپاسبل ہے پھر فائنینسنگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ 100% رسک پریمیم کو واپس 3% رسک پریمیم پہ لے کے آنا ہے. And you think only political certainty will ensure that? Exactly. میں اسی کی طرف آ رہا تھا کہ آپ نے جو پولیٹیکلی کرنے ہیں کام وہ آپ کو بڑی کریڈیبلی کرنے پڑیں گے. یعنی کہ اگر نمبر 1 اسٹیپ تو پولیٹیکل ایک قسم کی ریکنسیلیشن چاہیے, کم از کم ڈائیلاگ چاہیے جس میں آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں آن دا وے فارورڈ. نا یہ جو ہوگا اس کے لیے آپ کو گارنٹرز بھی چاہیے کہ جی, کیونکہ اتنی زیادہ آپس میں اختلاف ہو چکے ہیں کہ no meeting ground. ڈاکٹر صاحب I will come back after the break. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. خواتین و حضرات please stay with us if you can. Welcome back ladies and gentlemen. Before I go to Dr. Salman Shah again, بٹ صاحب آپ بتائیے گا کہ وہ پولیٹیکل انسرٹینٹی کی بات کر رہے تھے. 2018 میں بھی تو بجٹ بہت پہلے پیش کیا گیا تھا. 2018 میں جو ہے وہ 28 اپریل کو جو ہے بجٹ پیش کر دیا گیا تھا, جبکہ PMLN کی حکومت جو ہے وہ 30 مئی کا ٹینیور تھا اس کا نیشنل اسمبلی کا, اور اس وقت یہ اتنا رمضان کی وجہ سے جو ہے انہوں نے پہلے پیش کر دیا تھا. پولیٹیکل کرائسس بھی نہیں تھا, اور اپوزیشن میں پیپلز پارٹی اپوزیشن تھی, اور 18th امینڈمنٹ اینڈ دے ایگریڈ آن دا کیئر ٹیکر سیٹ اپ. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاہد خاقان نوازی صاحب نے پریزیڈنٹ ممنون حسین شاہ تھے ان کو ریکمینڈ کیا تھا کہ جی 25 جولائی کو کر دو, اینڈ دیر واز جنرل ایگریمنٹ, دیر واز نو ایشوز ود اینی تھنگ. ٹوڈے جس طرح مطلب ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھی مطلب اوبلیکلی مینشن کر رہے تھے, 2 آپ کی اسمبلیز جو ہیں ڈیزالوڈ ہیں, ان 90 دن ختم ہو گئے ہیں ان کے جو کہ کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے. تو پولیٹیکل جو ایشوز ہیں وہ بہت پرویسو ہیں, بہت زیادہ ہیں, اور ان کو ریزالو کرنا میرا خیال میں بہت میجر ایشو ہے. آئی ہیو اے لٹل بٹ آف ڈس ایگریمنٹ ود ڈاکٹر صاحب. وہ یہ ہے کہ جو ہماری اسٹیٹ آف دی اکانومی آج ہے میرے خیال میں وہ 2018 سے بہت زیادہ خراب ہے. کیوں طاہر صاحب آپ بات کریں, دین ویل گو بیک ٹو ڈاکٹر. جی بالکل اسی طرح ہے, کیونکہ
ٹھیک ہے 2018 میں بھی چیلنجز تھے اور جو میجر چیلنج تھا وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا تھا, لیکن ابھی ہم کوئی ہسٹورک ہائی تھا, لیکن ابھی اگر دیکھ لے جتنے بھی اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ ان امپلائمنٹ سے شروع کے پاورٹی سے لے کے انفلیشن, پھر آگے اینڈ دس از پارٹلی ڈیو ٹو فلڈز, ایکسٹرنل فیکٹرز, پارٹلی ڈیو ٹو دا کرونا پینڈیمک. جی بالکل. اسی طرح جس طرح آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام بھی ایک قسم کا سسپینڈڈ ہے یا آن ہولڈ ہے, تو اس کی وجہ سے ہمیں جو بوروئنگ کرنی ہے. ایک چیز مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب, واز مینشننگ دا آئی ایم ایف کہ جی وہ اس بیسس پہ کر سکتے ہیں, مگر جو ہمارے ٹریڈیشنلی جو بجٹس ہوتے ہیں, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ الیکشن ایئر, ان میں بھی تو بڑی وہ ایشوز ہوتے ہیں نا, اوور اسٹیٹنگ ریونیو, انڈر اسٹیٹنگ ایکسپینڈیچر. بالکل یہی وجہ ہے کہ مطلب بہت سے اکانومسٹ مطلب جوکنگلی کہتے ہیں, مگر وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ جی وہ جو بجٹ کی اپلیکیبلٹی ہے وہ پہلے دن سے ہی ختم ہو جاتی ہے. اس کی یہی وجہ ہے جس طرح آپ نے کہا کیا اوور اسٹیٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ جی وہ ریونیو کو اوور اسٹیٹ نہ کریں اور ایکسپینڈیچر کو کنٹرول کریں, وہ دونوں چیزیں نہیں کرتے. کیونکہ جو ریونیو مائی یہ لیتے ہیں یا تو کورٹ میں چیلنج ہو جاتے ہیں یا اسٹریٹ پہ لوگ آ جاتے ہیں اور اس طرح وہ اس کی ریئلائزیشن وہ اس طرح نہیں ہوتی. باقی اس طرح اگر ٹریڈرز پہ جب ٹیکس لگاتے ہیں وہ سارے سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. بالکل جی. اسی طرح اگر ہم ڈیٹ سروسنگ کی بات کر لیں تو وہ بھی بہت زیادہ ہم ابھی جس طرح ہو رہے کہ ارسپانسیبل کی قسم کی وہ بیکاز ایکسپینڈیچر جو بڑھتے جا رہے تو وہ 21%. یہ تو نارمل ہے, مگر واٹ اباؤٹ الیکشن ایئر, 2018 الیکشن ایئر تھا, اس میں انہوں نے فار ریمبر کریکٹلی سیلریز بڑھائی تھیں. بالکل جی. جو ابھی بالکل فزیکل اسپیس نہیں ہے. اور میرا خیال میں وہاں فائنینس سے یہی باتیں آ رہی ہیں کہ جی سیلریز بڑھیں گی ملٹری کی بھی اور سویلین بھی. جو میجر اس میں ایک اور بات ہے وہ جس طرح 2017 میں حقانہ بائیس صاحب نے بھی کیا تھا, ایم این ایس کو ایکسٹرا وہ فنڈز دیے جاتے ہیں, تو اب بھی اگر لوگوں کو انہوں نے پتہ نہیں 70-80 بلین, ہاں جی وہ 70-80 ان دوز ڈیز شوڈ بی واٹ اباؤٹ 200-250 بلین دس. بالکل جی. اسی طرح کیونکہ ایک تو انفلیشن ہے اور لوگوں کو کنونس کرنا یا جو بھی ہو تو اس کے لیے دینا پڑیں گے, تو یہی وجہ ہے کہ پہلے دن سے ہی وہ ارریلیونٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ایک اور مین فیکٹر ہے وہ ڈالر اور روپی کی بات بھی آ جاتی ہے. پہلے تو یہ تھا کہ مارکیٹ انٹروین کر لے, اور اس ٹائم ڈالر زیادہ تھے, ریزروز تھوڑے بہت تھے, ابھی تو بالکل نہیں ہے. اور نہ آئی ایم ایف کو یہ چیز ایکسیپٹیبل ہے, کیونکہ آئی ایم ایف کا چھوڑیں آپ, یہ تو کسی اکانومسٹ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ڈار صاحب تو اکانومسٹ نہیں ہے. بٹ آئی ووڈ لائک یو ٹو بفور آئی گو ٹو ڈاکٹر صاحب, بیک ٹو ڈاکٹر صاحب, مجھے آپ یہ بھی بتائیے گا کہ ڈار صاحب نے تو بہت زیادہ فلاڈ پالیسیز ان کی رہی ہیں جو کہ کوئی اکانومسٹ سپورٹ نہیں کر سکتا. ایک تو آپ نے ابھی مینشن کر رہے تھے کہ روپی ڈالر پیرٹی کو کنٹرول کیا, اور اس دفعہ تو انہوں نے ریزروز اتنے کم تھے کہ وہ گرے مارکیٹ ہو گئی تھی. اس سے ہمارے جو ریمیٹنس انفلوز ہیں آفیشیل چینل سے وہ کم از کم $2 بلین تو ابھی تک کم ہو چکے ہیں, اف ناٹ مور. تو یہ چیز جو ہے یہ وہ کھاتے میں نہیں لا رہے. جی لیٹسٹ میں اگر ہم ایڈیشن کر لیں تو جس طرح آئی ایم ایف کو کہہ رہے تھے کہ میں ڈیل کر لوں گا اور میرا تجربہ ہے, لیکن جس طرح وہ آ کے جس طرح آپ نے بھی کہا 7.5 مہینے ہو گئے, لیکن ابھی تک پروگرام کو آن ٹریک نہیں لے سکے. اور اس کی یہی وجہ ہے کہ جس طرح ایک قسم کے ارسپانسیبل وہ اسٹیٹمنٹ. بٹ یہ بات تو کہنے والی ہے کہ جو لاسٹ آپ ہی نے شاید رپورٹ کیا تھا فنڈ کی اسٹیٹمنٹ جو ہے جو ہفتہ گزرا ہے, اس میں فنڈ نے کہا تھا کہ وہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ ایکسٹرنل فائنینسنگ کرو سیکیور, وہ ابھی تک پوری سیکیور نہیں ہوئی ہے. وہ تو سمجھ آ رہی ہے, وہ تو بہت دیر سے کہہ رہے ہیں. انہوں نے ایک اور چیز کہی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ میکرو اکنامک فریم ورک جو ہے وہ جو اگری کیا تھا آپ نے ہمارے ساتھ وہی رہیں. سو دیر از اے ریئل ڈینجر کہ ڈار صاحب جو ہے اس فریم ورک میں, کیونکہ ہمیشہ ان کی پالیسیز ہی وہی رہی ہیں, تو وہ کہیں اس فریم ورک سے باہر نکل آئیں گے تو بہت ہی ہمارے لیے ڈیزاسٹرس ہوگا. بالکل جی. اور اس میں ایک جنرل پرسیپشن یہی ہے, کیا تو پتہ نہیں ڈار صاحب ان کو فالو نہیں کرتے, پڑھتے نہیں ہے, یا اس کی آئی ایم ایف کی پالیسی جی ساری نئی آتی جاتی ہیں, وہ اس کو ریوائز کرتے ہیں, وہ ایوولوشن ہو رہی ہے. جس طرح ڈار صاحب کی ایوولوشن ذرا منیمل ہے. جس طرح فائنانسنگ کی بات پاکستان کے حوالے سے کی جا رہی ہے, تو یہ تو ریسنٹلی سری لنکا کے حوالے سے بھی یہی بات ہوئی تھی اور ان لوگوں نے یہی کیا تھا. تو بیکاز ایز آئی سیڈ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں آئی ایم ایف ایوالو کر رہا ہے اپنی پالیسیز, وہ بھی اپنی ایکسپیرینس سے لیسن لرن کر کے کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب یور ویوز آن دس. دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ آپ نے جیسے ابھی ڈسکس کیا ہے کہ جو بھی بجٹ پاکستان میں بنتا ہے وہ پہلے دن سے ہی ریلیونٹ ہو جاتا ہے. جی سو بیسکلی ایک تو آئٹم یہ ہے کہ بجٹ پیش کرنا ہے,
تو لیٹس ڈو اٹ تاکہ ایک ہرڈل راستے سے نکل جائے. سو اگر 9 جون کو کرنا ہے تو لیٹس ڈو اٹ آن 9 جون اینڈ لیٹ اسحاق ڈار صاحب ڈو اٹ. اگر وہ آنیسٹلی بنائیں گے تو ان کو زیادہ پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کیا چاہتا ہے, تو اس کے مطابق بنائیں گے. اگر نہیں بھی بنائیں گے ڈاکٹر صاحب ایک بات میں آپ سے کہنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے جو رپورٹرز تھے انکلوڈنگ طاہر امین صاحب, وہ کور کر رہے تھے جب آئی ایم ایف کی ٹیم تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ جی آئی ایم ایف ٹیم ان کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کر رہی تھی. دیر واز اے وائڈننگ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ود اسحاق ڈار. نہیں وہ تو ہے, وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے. بٹ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک ایونٹ ہے, بجٹ از این ایونٹ جو کہ آپ نے کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو کر کے اس کو آؤٹ آف دا وے کر دیا جائے ود دا نالج کہ آگے چل کے 2-3 ماہ میں 4 ماہ میں اس میں بہت بڑی ایڈجسٹمنٹس ہوں گی. مین ایشو یہ ہے کہ آپ بٹ ڈاکٹر صاحب اف یو ریممبر کریکٹلی 2018 میں جو انہوں نے بجٹ پیش کیا تھا وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی گورنمنٹ نے, تو عمران خان صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے بیسک ریویژنس کوئی نہیں کی تھیں. دے لیٹ دیٹ گو, مطلب دیٹ اٹ بیکیم ایکچولی اے ویری ہیپہیزرڈ ایکسرسائز rather than a sort of an informed formulation of a budget that they could adhere to. جی, کیونکہ اس وقت کوئی ایگزسٹنگ آئی ایم ایف پروگرام نہیں تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارا آئی ایم ایف پروگرام ختم ہو چکا تھا, اور اس کے بعد ایک نیا آنا تھا. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا کہ آئی ایم ایف کا نیا پروگرام آتے آتے بہت ٹائم لگ گیا. بہرحال اس دفعہ تو سچویشن بڑی ڈفرینٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ تمام گورنمنٹس جو بھی پاسبل فیوچر گورنمنٹس ہیں وہ آئی ایم ایف سے ڈیل کر چکی ہیں, اور دے نو کہ ایگزیکٹلی آپ کو اس وقت ضرورت کیا ہے. سو نمبر 1 جو ہے نا, اگر آپ یہ بجٹ پیش کرتے ہیں اور اس میں نظر آتا ہے کہ یہ ایک قسم کا بائی پارٹیزن بجٹ ہے جو کہ آئی ایم ایف کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے, اور اس کے ساتھ ایک سگنل بھی آ جاتا ہے وے فارورڈ کا, تو میرا خیال ہے کہ آپ کا رسک پریمیم گرنا شروع ہوگا. اور وہ رسک پریمیم جب گرے گا تو میرا خیال ہے کہ آپ کا روپیہ جو ہے وہ اسٹرینتھن ہوگا, اور اس کی وجہ سے آپ کی انفلیشنری پریشرز جو ہیں وہ کچھ کم ہونے شروع ہوں گے. اور آئی تھنک ایک پروسیس آف رینیول اور پروسیس آف ریکوری شروع ہو جائے گا. سو میرے خیال میں اس بجٹ کو بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو سیریسلی لے کے بنائیں. اور نمبر 2, اس میں ہمیں سپورٹ حاصل ہونی چاہیے تمام پولیٹیکل لوگوں کی, جو انڈیکیٹ کرے کہ اب جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ سم ہاؤ دی ادر یہ وے فارورڈ پہ کی طرف جا رہی ہیں, اور there is a program to take it in that direction. We will take a short break here. Dr. Saab, I think that assumption is very, very idealistic given the current status of the animosity between the political parties. Anyway, we'll have to take a short break here. Please stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اب ہم جائیں گے ظہیر عباسی صاحب کے پاس. عباسی صاحب, آپ تو روزانہ جاتے ہو منسٹری آف فائنینس, کیا وہاں واٹ از دی ایٹماسفیئر دیر؟ کیا وہ لگے ہوئے ہیں بجٹ بنانے؟ کیا مطلب ہے کہ ڈار صاحب کی نارمل تو ہے کہ وہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں 2-3 بندوں کے ساتھ, ابھی انہوں نے اپنا سیکٹری کو فارغ کیا کہ سیکٹری خود چلا گیا ہے. یہ تو بہت مشکل ہے اس وقت پتہ کرنا کہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ ڈار صاحب کی ٹیم بہت لمیٹڈ سی ہے. 2-3 آدمیوں تک ہی وہ کرتے ہیں. باقی ہمیں صرف اتنا پتہ ہے کہ انہوں نے کوئی منسٹریز اور ڈویژن کو سیلنگ وغیرہ دے دی ہوئی ہے جو ان کے پروجیکٹ سیلنگ ہے. تو ابھی بھی ڈار صاحب ویری نارمل ایوری ایئر رائٹ. جی یہ نارمل ہے, اور یہ بڑا بہت پہلے ہو جاتا ہے پروسیس. بٹ عباسی صاحب, میں نے مطلب ہماری ایک رپورٹ بھی ہوئی تھی کہ وہ جو منسٹری پاور منسٹری ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو ہمیں 1.45 ٹریلین روپی دیں سبسڈی. تو ڈار صاحب نے میرے خیال میں کہا ہے کہ 450 دیں. بٹ ایون دیٹ آئی تھنک مے ناٹ بی کوائٹ ایکسیپٹیبل ٹو دا فنڈ. جی فنڈ کو اگر اس میں بھی دیکھ لیں, انہوں نے پہلے بھی 110 بلین کی دی تھی الیکٹریسٹی سبسڈی
PhD, اس میں بھی بہت سارے ایشو ہوئے تھے, اور یہ بھی لگتا نہیں ہے کہ کیونکہ فنڈ کا ان کو کلیئرلی ابھی جو لیٹسٹ میسج ہماری لوگوں سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹک ٹو فیبرری جو ہے, آپ فیبرری میں جو آپ کا میکرو اکنامک فریم ورک جو ایگریڈ ہوا ہے اس کے ساتھ اسٹک کریں. تو وہاں یہ لگتا ہے کہ اس وجہ سے ان کے پاس یہ ایشوز ان کے آئیں گے, اور فنڈ کو بھی جو بجٹ بنا رہے ہیں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس پہ کنسرن ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ فائنانس منسٹر صاحب نے جو کرنٹ سیکٹری ہے, اسپیکولیشن یہ ہے کہ ان کو فارغ اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ ڈار صاحب کی پالیسیز سے ایگریڈ نہیں کر رہے تھے بہت ساری چیزوں سے, خاص طور پہ ابھی کچھ پارلیمنٹرین کے فنڈ جو بجٹ تھے 70 بلین تھے وہ 91 بلین ریلیز کر دیے ہیں انہوں نے, یعنی کہ وہ اپروول کر دی ہوئی ہے. تو اس قسم کی پالیسیز تھی, اور کچھ باقی چیزوں پہ بھی جو جب سے وہ ڈار صاحب آئے 7.5-8 ماہ ہو گئے ان کو, انہوں نے ایکسچینج ریٹ کو بھی آرٹیفیشلی مینیج کیا. وہ تو انہوں نے ابینڈن کر دیا تھا کیونکہ فنڈ ورنہ آنا ہی نہیں تھا فیبرری میں. وہ he was forced to abandon a lot of policies. But میرا مطلب یہ ہے کہ اتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے فنڈ کا اور ان کا کہ وہ انہوں نے پھر ری اسٹیٹ کیا ہے پہلی دفعہ کہ جو آپ کا فریم ورک ہے ایگریمنٹ وہ آپ اسی پہ رہے. ادر دین دیٹ ہاؤ ڈو یو سی دا موڈ, یو تھنک دیٹ از مطلب ہے کہ وہ جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتایا کہ وہ 9.2 ٹریلین روپیز کا وہ ان کو کرنا پڑے گا, دیٹ از ہارڈلی ڈویبل ود دا پروجیکٹڈ گروتھ ریٹ. جی, ایک تو یہ اس سال کا بھی جو ہے یہ بھی اچیو مشکل لگ رہا ہے جو لوگوں سے بات کریں, کیونکہ ایک تو گروتھ مائکرو اکنامک انڈیکیٹر سارے ہی تقریباً ڈسٹرب ہو گئے ہوئے ہیں, امپورٹ سے بہت زیادہ آتا تھا وہ ہے, اور 9.2 والا جو ہے وہ تو بالکل ہی امپاسبل لگ رہا ہے. بالکل امپاسبل ہے فار نیکسٹ ایئر. جی ڈاکٹر صاحب یور کامنٹ سر. جی, آئی تھنک اٹس واٹ وی آر لوکنگ ایٹ از کہ ریئلزم جو ہے نا یہ گریجولی آئے گی بجٹ میں, اور امیڈیٹلی ہمیں چاہیے کہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ کوئی ایک ریئلزم کی طرف جایا جائے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو سیلنگ دے دی گئی ہیں, تو آئی ہوپ کہ وہ سیلنگز جو ہیں وہ خاصی لو سیلنگز ہیں, اس کو وہ برج نہیں کریں گے, اس کو مطلب اس کے اوپر نہیں جائیں گے. ہاں جی. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں واقعی اپنے اخراجات جو ہیں اس کے اوپر ایک پوری اسٹریٹجی دینی پڑے گی بجٹ میں کہ جی اس طرح سے ہم کم ہی کریں گے, جو بڑا نظر نہیں آ رہا, بٹ ایٹ لیسٹ اس کے اوپر کچھ فوکس تو ہونا بہت ضروری ہے. انسٹیڈ آف انکریزنگ دیم, بیکاز ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے پہلے کہا الیکشن ایئر جو بجٹ ہوتا ہے اس میں تو ذرا اخراجات زیادہ ہی کرتے ہیں, کم تو نہیں کرتے. جی جی, ہاں نہیں وہ کریں گے, لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ وی نیڈ IMF پروگرام, اینڈ دین اس کے مطابق پھر آپ کو منی بجٹ بنانا تو پڑنا ہی ہے. بٹ ریئل ایشو از کہ یہ جو اس وقت ہماری پولیٹیکل سچویشن ہے اس کو درست کرنا بہت ہی ضروری ہے. اگر یہ پولیٹیکل ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہوگی تو واٹ ایور یو ڈو ود دا بجٹ از ریئلی irrelevant. کیونکہ but Dr. Saab, the political situation is such right now that no side is actually willing to entertain even legitimate demands of the other. تو وہ تو اب میرا خیال میں اتنا زیادہ امپیس ہو گیا, we have to give, tempers have to cool down before I think they can sit together, even think of sitting down together. جی, ریشنلٹی تو اسی میں ہے کہ وہ آپس میں بیٹھیں, سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے, دوست ممالک بھی کہہ رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ اگر لیٹس سے سعودی عربیہ کوئی ایسا پروگرام بناتا ہے جس میں وہ گارنٹر بنتا ہے ان کی آپس میں پرابلمس کا, پولیٹیکل پرابلمس جو ایک دوسرے کے اوپر انہوں نے بنائی ہوئی ہیں, کہ وہ اس کو ہولڈ پہ لے جائیں, سیز فائر کریں اور اکنامکس کی طرف تھوڑا سا کریں. But is that advisable to have an external, albeit a friend, to be a guarantor? Yes. I think aren't we past those days جب ہمیں امریکہ یا کوئی اس طرح کے گارنٹرز ہوتے تھے؟ اب تو جی میرا خیال میں ڈاکٹر صاحب کوئی بھی لینے کو تیار نہیں ہوگا. نیشنل خاصی اس وقت بات چیت ہو رہی ہے, اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ وزٹ بھی کر رہے ہیں, کوئی فون کالز بھی آ رہی ہیں.
So hopefully, I mean, you are hopeful. Okay. All right. Okay. Yes. Okay. I'm glad. I mean, there is some hope there because ہماری تو اتنی نہیں ہے. آپ بتائیے گا جی بٹ صاحب کہ ڈو یو سی اینی سارٹ آف, مطلب آپ تو نیشنل اسمبلی بھی کور کرتے ہیں, تو وہ جو ان کے جو استعفے واپس وہ لینا چاہ رہے تھے پی ٹی آئی والے, اس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ نہیں, ابھی تک وہ تو کورٹ میں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں, کورٹ نے کہا کہ اسپیکر کے سامنے کورٹ کی امپلیمنٹیشن کا ریٹ بھی جو ہے وہ نہیں چاہے گا کہ ایکسیپٹ کرنا. ہو سکتا ہے ایک ایک کر کے ایک ہفتے میں کر دے, ایک کو بلائیں پھر دوسرے ہفتے میں دوسرے کو بلائیں, اتنی دیر میں جو ہے وہ ٹینیور پورا ہو جائے گا. تو یہ نہیں چاہیے, مطلب ہے کہ ابھی مئی ہے اور یو نو جون اگست میں تو وہ چلے جائیں گے, اگست 13 کو, تو جون جولائی اور 2.5-3 کہہ لیں آپ, 3 مہینے شروع میں اگر یہ جو ہے یہ کانٹریکٹ ہوتا جا رہا ہے نا بٹوین دا یو نو وین دے ہیو ٹو ٹیک اے ڈیسیژن. سو ابھی تک تو ریزسٹنس ہے اور جو ولنگنیس ٹو ٹاک ٹو ایچ ادر اور وہ نہیں رہی. اور میرے خیال میں کورٹ کے جو امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بھی گو سلو ہو گیا ہے, اف ناٹ کمپلیٹلی ٹرائی ٹو گو دی ادر روٹ. جب ادھر جو ہے کورٹ کا جب کیس لگتا ہے تو یہ اسی دن نیشنل اسمبلی بلا لیتے ہیں. پھر وہ مولانا صاحب جو ہے وہ بھی آ سکتے ہیں سپریم کورٹ کے باہر. سو یو نو تھنگز آر, ایون انسٹیٹیوشنز ناؤ آر انگیجڈ ان دس. طاہر صاحب, I'll let you have the last word about this. آئیڈیلی تو یہی ہے کہ کوئی روڈ میپ دے دے اور ایک ٹائم لمیٹڈ گراؤنڈ ریالٹیز political as well as economic road map. Dar Saab is not willing to share the economic road map. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو accounting principles ہیں they should prevail. جو political road map ہے وہ کبھی سپریم کورٹ دیتا ہے, کبھی ادر انسٹیٹیوشنز دیتی ہیں, مگر ان کا بھی جو ہے وہ کوئی ایز سچ رپروشموں کی طرف یو نو گیٹنگ ٹوگیدر کی طرف جو ہے وہ بہت دور لگ رہا ہے, بلکہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور غصہ ایک دوسرے کے خلاف اگینسٹ دیئر ایکشنز وہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو ہونا تو ویسے یہی ہے کہ ایک ٹائم لمیٹڈ بجٹ دے دے اور پھر جو بھی نئی گورنمنٹ. I agree with you. ڈاکٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں get it out of the way, but I don't think budget is something that you should get out of the way. Budget is something that you should think about, that you وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ڈار صاحب کو پتہ ہوگا کہ فنڈ کیا چاہتا ہے, بٹ ڈار صاحب ابھی تک تو فنڈ کو ڈیلیور نہیں کر سکے. تو I don't think کہ وہ بجٹ میں کریں گے, اسپیشلی when they think it's an election budget. خواتین حضرات, آپ نے سنا ہمارے اسپیشلی ڈاکٹر صاحب تو he's as I said an economist of note. There are issues, he's right, political issues بھی ہیں, مگر economic issues جو ہیں وہ day by day بڑھ رہے ہیں. جیسے طاہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب سے, اور یہ میرے خیال میں اگریمنٹ ڈاکٹر صاحب کی بھی تھی کہ جب سے ڈار صاحب آئے ہیں اکتوبر سے انہوں نے اپنا سنبھالا ہے, تو اس وقت سے اب تک جو سچویشن ہے وہ ورس ہوئی ہے. ڈار صاحب بلیم کر رہے ہیں خان صاحب کی گورنمنٹ کو, یا پھر ان پرائیویٹ کنورسیشنز آلسو مفتہ اسماعیل صاحب کی گورنمنٹ کو, کہ جب وہ پورٹ فولیو تھا ان کے پاس, کہ قصور ان سب کا ہے. مگر جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں وہ نہ خان صاحب کی ایڈمنسٹریشن میں ہوئی تھی, نہ میرے خیال میں اسماعیل صاحب نے کی تھی, بیکاز اور اس کا ٹیسٹ یہ تھا کہ جو بجٹ انہوں نے پیش کیا تھا وہ فنڈ کے بعد اپروول کے بعد پیش کیا گیا تھا, اور ہمیں ان کی جو ٹرانچ ریلیز تھی 7th 8th انہوں نے کمبائن کر دی تھی, اور وہ ہمیں ریلیز ہو گئی تھی 1 یا 2 سپتمبر کو. تو وہاں تک تو سارا میٹر صحیح تھا وتھ دا فنڈ. اس کے بعد شروع ہوا ہے, اور اس کے بعد یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے, دے مسٹ ریئلائز دیٹ دی ایکچوئل پرسن رسپانسبل, جو کہ ابھی کرنٹ اسٹیٹ آف دی اکانومی ہے, وہ انفارچونیٹلی ان کے فائنانس منسٹر ہیں. ان کو بہت ضرورت ہے کہ وہ کولیشن پارٹنرز دیکھیں, کیونکہ سارے جو کولیشن پارٹنرز ہیں وہ دے ول ناٹ رن ایز اے کولیشن, دے آر گوئنگ ٹو یو نو PPP ول بی سیپریٹ ٹو PML نواز. تو یہ جو بھی اس کا بیڑا اٹھائے گا جو ڈار صاحب کر رہے ہیں, وہ پارٹی بہت زیادہ سفر کرے گی. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ, خدا حافظ.